بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام منحوس مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں خوشی کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اس لیے منحوس ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ شہادت حسین کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، اور عوام میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شہادت کوئی منحوس چیز یا نحوست والی چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت تو سعادت ہے، شہادت تو رفعت ہے، اور شہادت تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا بڑے بڑے لوگ کرتے تھے، اور انسان کو تو مرنا ہی ہے۔ موت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، مختلف کیفیت میں انسان کی موت آ سکتی ہے، لیکن تمام موتوں میں سب سے اعلیٰ موت، تمام موتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ موت شہادت کی موت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بخاری شریف میں یہ روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر فرمائی کہ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعاؤں کے اندر شہادت کو مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ شہادت یہ فضیلت والی اور شرف والی چیز ہے۔ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو منحوس سمجھا جائے اور شہید ہونے کی وجہ سے پورے مہینے ہی کو منحوس قرار دیا جائے۔ اگر شہادت کی وجہ سے یا کسی کے وفات کی وجہ سے کسی مہینے کو اگر منحوس قرار دیں، کسی مہینے کو خراب قرار دیں، تو پھر سال کے 12 مہینے میں کوئی مہینہ نہیں بچے گا۔ ہر مہینے میں کسی نہ کسی شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، کسی نہ کسی وفات کے ساتھ ہر مہینہ منسلک ہے۔ اسی طرح کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو یا شہادت کا مقام نہ ملا ہو۔ اگر شہادت کی وجہ سے محرم الحرام منحوس ہے تو پھر سفر المظفر بھی منحوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح ربیع الاول کے اندر بھی صف ماتم بچھا دینی چاہیے، اس کو بھی منحوس قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح ربیع الاخر، اس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جہاد ہوا جس میں 30,000 مسلمان شہید ہوئے، اس میں بھی وہ بھی مہینہ منحوس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جمادی الاخری کا مہینہ جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں حضرت
अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। हजरत अली तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं। रमजान मुबारक में फिर रमजान मुबारक भी नहूसत से नहीं बचेगा। इसी तरह शव्वाल में सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया और गज़वे उहद पेश आया जिसमें 70 मुसलमान शहीद हुए। इसी तरह ज़िक़ादा के महीने में हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया की वफात हुई। ज़ुल्हिज्जा में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। अगर शहादत की वजह से किसी को मनहूस करार दिया जाए तो फिर तमाम का तमाम साल ही मनहूस करार देना चाहिए। बहरहाल खुलासा ये है कि न तो शहादत कोई नहूसत वाली चीज है और ना शहादत की वजह से या किसी के वफात की वजह से ना वो तारीख मनहूस होती है और ना वो महीना मनहूस करार दिया जा सकता है कि बस लोगों की खुराफात हैं, लोगों की बिदआत हैं जिनका दीन से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रत्ती बराबर भी ताल्लुक नहीं है। इस किस्म की बातों से, इस किस्म के अफकार से हमें बचना चाहिए।